بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور عن ابراہیم قال کان علقمۃ بن قیس اذا سافر لم یصلی الضحی ولم یغتسل یوم الجمعہ۔ امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی سلام بن سلیم حنفی نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ ابراہیم سے، انہوں نے کہا کہ حضرت علقمہ بن قیس جب سفر کرتے تو چاشت کی نماز نہ پڑھتے اور جمعہ کے دن غسل نہ کرتے۔ سلام بن سلیم حنفی، یہ حنفی جو ہے یہ قبیلہ بنو حنیفہ کی جانب نسبت ہے، امام ابو حنیفہ کی جانب نہیں۔ بعض شارحین نے کہا کہ حنفی سلام بن سلیم کے نام کے ساتھ جو حنفی کا لفظ ہے یہ امام ابو حنیفہ کی جانب نسبت ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ سلام بن سلیم کے نام کے ساتھ حنفی کا لفظ جو ہے یہ قبیلہ بنو حنیفہ کی جانب نسبت ہے۔ تو سلام بن سلیم حنفی منصور سے اور منصور ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم نخعی حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ علقمہ بن قیس جب سفر کرتے تو سفر میں وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے اور جمعہ کے دن وہ غسل نہیں کرتے۔ تو چاشت کی نماز نوافل اور مستحبات میں اس کا شمار ہے، سمجھ میں آیا نا، یہ آپ جانتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ وہ جمعہ کے دن غسل بھی نہیں کرتے۔ اس حدیث کی تشریح میں محشی علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث کی اس بات پر دلالت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا جو حکم ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے اختلاف کو نقل کیا، جیسا کہ آپ شرح وقایہ میں پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں تو عنقریب پڑھ لیں گے کہ حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک نماز جمعہ کی وجہ سے غسل کا حکم ہے، برخلاف حضرت حسن بن زیاد کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوم جمعہ کی وجہ سے غسل جمعہ کا حکم ہے۔ سمجھ میں آیا نا، ان کی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، سمجھ میں آیا نا، جو انہوں نے لکھی ہے کہ اس میں حدیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ یوم جمعہ جو غسل کا حکم ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ امام محمد نے اس حدیث کو یہاں جس مقصد سے پیش کیا ہے، اگر اس مقصد پر نظر رکھی جائے تو کہا جائے گا کہ حدیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ یوم جمعہ جو غسل کا حکم ہے وہ یوم کی وجہ سے ہے، نہ کہ نماز کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ امام محمد ان احادیث کو جو پیش کر رہے ہیں تو ان کا مقصود اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ یوم جمعہ غسل واجب نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں۔
یوم جمعہ غسل واجب نہیں ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب کہ یوم جمعہ کے غسل کو یوم کی وجہ سے مانا جائے۔ اس حدیث کی دلالت اس بات پر تبھی ہوگی جبکہ غسل جمعہ کو یوم کی وجہ سے مانا جائے، کیونکہ اگر نماز کی وجہ سے مانا جائے تو پھر جس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے اس کے لیے غسل کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علقمہ بن قیس کے لیے سفر کی حالت میں غسل جمعہ کا حکم نہیں ہوگا، تو پھر اس سے اس بات پر استدلال درست نہیں ہوگا، ہے نا، جس بات پر یہاں استدلال کیا گیا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جبکہ حالت سفر میں ان کے لیے غسل جمعہ کا حکم مانے، پھر ان کے غسل نہ کرنے سے اس بات پر استدلال کریں کہ اگر غسل واجب ہوتا تو وہ ضرور غسل کرتے، حالانکہ جب وہ سفر میں ہوتے تو وہ غسل نہیں کیا کرتے۔ تو یہ تبھی ہوگا جبکہ حالت سفر میں ان کے لیے غسل کا حکم ثابت مانیں، پھر ان کے غسل نہ کرنے سے ہم اس بات پر استدلال کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے غسل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے حکم کو وجوب پر محمول نہیں کیا بلکہ استنان اور استحباب پر محمول کیا۔ تو اگرچہ فی نفس ہی یہ بات درست ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ اس سے معلوم ہوا، سمجھ میں آنا، اس حدیث کی اس بات پر دلالت ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جمعہ کی وجہ سے غسل جمعہ کا حکم ہے، کیونکہ جب وہ سفر کرتے تو یوم جمعہ غسل نہیں کرتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تو یوم جمعہ وہ غسل بھی نہیں کرتے سفر کی حالت میں۔ تو معلوم ہوا کہ سمجھ میں آنا، حدیث کی اس بات پر دلالت ہے کہ غسل کا جو حکم ہے وہ نماز کی وجہ سے ہے، یوم کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر یوم کی وجہ سے ہوتا تو وہ ضرور حالت سفر میں بھی غسل کرتے۔ ان کی یہ بات فی نفس ہی درست ہے، لیکن امام محمد نے جس غرض سے یہاں حدیث پیش کی ہے، اگر اس غرض کو پیش نظر رکھی جائے تو یہ بات کہی جائے گی کہ اس حدیث کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ غسل جمعہ کا حکم یوم جمعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ نماز جمعہ کی وجہ سے، کیونکہ اگر نماز جمعہ کی وجہ سے مانیں گے تو پھر ان کے لیے حالت سفر میں غسل کا حکم ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر اس حدیث سے اس بات پر استدلال کہاں ہو سکتی ہے نا، کہ اگر غسل واجب ہوتا تو وہ ضرور غسل کرتے، ان کے لیے تو غسل کا حکم ثابت ہی نہیں ہے، تو ان کے غسل نہ کرنے سے عدم وجوب پر کیسے استدلال درست ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جبکہ ان کے لیے غسل کا حکم مانا جائے، اور یہ تبھی ہوگا جبکہ یوم کی وجہ سے غسل جمعہ کو مانا جائے، یوم جمعہ کی وجہ سے غسل جمعہ کا حکم مانا جائے، ہے نا، تب ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے غسل نہیں کیا اس وقت، یعنی سفر کی حالت میں اور سفر کے زمانے میں انہوں نے غسل نہیں کیا اور وہ غسل نہیں کرتے تھے، تو اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو پھر وہ غسل کیوں ترک کرتے؟ بہرحال امام محمد اس حدیث کو بھی پیش کر کے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ غسل جمعہ وہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ آگے دیکھیے، قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعۃ بعد طلوع الفجر اجزاہ عن غسل یوم الجمعہ۔ امام محمد نے کہا کہ ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے۔ مجاہد محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مفسر اور قاری مقری بھی ہیں اپنے زمانے میں، سمجھ میں آنا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا طلوع فجر کے بعد تو یہ غسل اس کے لیے کافی ہوگا یوم جمعہ کے غسل سے،
حدیث کا مفہوم واضح ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر صبح صادق ہی میں کسی نے غسل کر لیا تو یہی غسل اس کے لیے غسل جمعہ سے کافی ہوگا۔ یعنی صبح صادق کے وقت غسل اگر کر لیا، سمجھ میں آنا، اور پھر نماز جمعہ کے قریب یا وقت جمعہ کے قریب غسل نہیں کیا اور نماز پڑھ لیا اسی غسل سے، تو وہ اس غسل کا ادا کرنے والا کہلائے گا، جسے جمعہ کے دن باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آنا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی نے طلوع فجر سے پہلے، جمعہ کے دن فجر طلوع ہونے سے پہلے غسل کر لیا، پھر اسی غسل سے اس نے نماز جمعہ ادا کی، تو کیا وہ اس غسل کا ادا کرنے والا کہلائے گا جس غسل کو باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے جمعہ کے دن؟ سمجھ میں آنا۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ اس غسل کا پانے والا کہلائے گا، اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک وہ اس غسل کا پانے والا نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ محشی نے خلاصۃ الفتاویٰ کے حوالے سے مسئلہ حاشیہ میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر صبح سے پہلے غسل کر لیا اور اس غسل پر وہ برقرار رہا یہاں تک کہ اسی غسل سے جمعہ کی نماز ادا کر لی، تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فضیلت غسل کو پا لے گا، اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک وہ فضیلت غسل کو نہیں پائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ کسی نے جمعہ کے دن غسل کیا، خاص صبح صادق میں کیا ہو، طلوع فجر کے بعد کیا ہو، یا وقت جمعہ کے قریب کیا ہو، غسل کیا، مگر اس غسل کے بعد اسے حدث لاحق ہو گیا اور پھر اس نے وضو کر کے نماز جمعہ پڑھی، تو کیا وہ اس غسل کا ادا کرنے والا کہلائے گا جسے باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے جمعہ کے دن، یا نہیں کہلائے گا؟ تو امام ابو یوسف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ وہ اس غسل کا ادا کرنے والا نہیں کہلائے گا، اور وہ اس غسل سے غسل جمعہ کا ثواب نہیں پائے گا، اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک وہ غسل جمعہ کا ثواب پا لے گا، اور اس غسل کا کرنے والا وہ کہلائے گا جسے باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آنا۔ جیسا کہ حاشیہ میں یہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا ہے، علامہ عینی کی شرح البنایہ کے حوالے سے، کہ اگر جمعہ کے دن غسل کیا پھر اسے حدث لاحق ہوا اور اس نے نئے وضو سے نماز جمعہ ادا کی، تو وہ غسل جمعہ کا ثواب امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں پائے گا، اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک وہ غسل جمعہ کا ثواب پائے گا۔ تو یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، سمجھ میں آیا نا، کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا طلوع فجر کے بعد، تو یہ غسل اس کے لیے کافی ہوگا یوم جمعہ کے غسل سے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوم جمعہ جس غسل کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد جانے سے متصل ہو اور وقت جمعہ کے قریب ہو، بلکہ اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے بھی اگر اس نے غسل کر لیا، یہاں تک کہ اگر یوم کے اول جز میں طلوع فجر کے بعد اس نے غسل کر لیا، تو وہ اس غسل کا ادا کرنے والا کہلائے گا جسے جمعہ کے دن باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں